پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور ان کی جد و جہد کی۔ یہ کہانی قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوئی ہے، خاص طور سے سورہ ہود، سورہ نوح اور سورۃ العنکبوت اور دیگر سورتوں میں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو صبر، استقامت، توحید کی دعوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں پیش کرتی ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سرزمین پر، اس دنیا کے اندر زمین پر بھیجے جانے والے پہلے رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کا نسب حضرت آدم تک پہنچتا ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ لوگ 5 بتوں کی پوجا کرتے تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ بت دراصل نیک لوگوں کی یادگار تھے جو بعد میں معبود بنا لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا۔ سورۃ العنکبوت۔ یعنی آپ علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، دن رات کھلے عام اور چھپ کر ہر ممکن طریقے سے آپ نے لوگوں کو سمجھایا، بجھایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کر، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے ڈر ہے کہ تم پر قیامت کا عذاب نازل ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں خوشحالی عطا کر دے گا۔ محترم سامعین کرام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے اس دعوت کا کوئی اجر، کوئی پیسہ، کوئی روپیہ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ لیکن قوم نے، آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی تکذیب کی۔ سردار نے کہا، تم تو ہماری طرح ایک بشر ہو، فرشتہ کیوں نہیں؟ تمہیں تو کمزور اور غریب لوگ ہی مانتے ہیں۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور کہتے تم پاگل ہو گئے ہو۔ صرف چند لوگ، روایت کے مطابق تقریباً 80 افراد ایمان لائے، باقی سب نے انکار کیا۔ آپ کی بیوی اور ایک بیٹا کنعان، یہ بھی کافر رہے۔ 950 سال کی مسلسل جد و جہد کے بعد جب قوم نہ مانی تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، ان کافروں کو زمین پر نہ چھوڑو، اگر چھوڑے گا تو یہ تیری مخلوق کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور حکم دیا، ایک کشتی بنا ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق۔ آپ نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ قوم نے دیکھ کر مذاق اڑایا، نوح بڑھی بن گئے، ایسا مذاق اڑانے لگا۔ دریا کہاں ہے جہاں کشتی چلائیں گے؟ ایسے ان فضول باتیں کرنے لگا ان کی قوم نے۔ کشتی تیار ہوئی، اللہ نے حکم دیا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا ایمان والوں اور اپنے اہل و عیال کو سوار کر لو۔ پھر عذاب آیا، آسمان سے موسلادھار بارش، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، طوفان آیا، پانی پہاڑوں جتنا بلند ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے کنعان کو پکارا، بیٹا میرے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ محترم سامعین کرام، آپ علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس پر رحم کرنے والے۔ موج آئی اور بیٹا ڈوب گیا، تمام کافر غرق ہو گئے، کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اے آسمان تھم جا، طوفان رک گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی والے بچ گئے۔
اللہ نے انہیں برکت دی اور فرمایا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اترو۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کی توحید پر ڈٹ کر کھڑے رہو، چاہے کتنی بھی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں، صبر کرو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ نافرمانی کا انجام تباہی ہے، نافرمانی کا انجام تباہی ہے، اطاعت کا نجات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، کیونکہ آپ نے سب سے لمبی عمر پائی اور سب سے زیادہ صبر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ جیسا صبر ایمان عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ۔